بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین و ناظرین، آج میں آپ کے سامنے مولا کائنات مولا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم آپ کے چند انتہائی ضروری اقوال پیش کروں گا۔ یوں تو مولا کائنات کے سینکڑوں اقوال ہیں جن سے آپ کی علمیت، آپ کی ثقافت، آپ کی ذہانت اور آپ کی فطانت کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے، مگر اس نشست میں جو اقوال آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، ان اقوال کے ذریعے انشاءاللہ العزیز ہمارے لیے اخلاقی طور پر، روحانی طور پر، عبادات کے حوالے سے، معاملات کے حوالے سے اور معاشرتی و سماجی حوالے سے متعدد حوالوں سے ہمارے لیے تربیت کا سامان فراہم ہوگا۔ قبل اس کے کہ میں مولا کائنات کے پہلے قول کی طرف آؤں، میں ضروری سمجھتا ہوں کہ قرآن مجید اور احادیث مبارکہ سے مولا کائنات کی شان اقدس کے حوالے سے اختصار کے ساتھ چند جملے عرض کر لوں۔ متعدد قرآنی آیات ایسی ہیں جن سے مولا کائنات کا ذکر بھی ملتا ہے اور آپ کی شان کو سمجھنے کی طرف رہنمائی بھی ملتی ہے۔ آیہ تطہیر ہو یا مودت قرابت کا ذکر ہو، نفلی روزوں کا ذکر ہو یا خشیت الہی جن لوگوں کو نصیب ہوئی ایسے خوش نصیبوں کا ذکر ہو، یعنی متعدد آیات ہیں جن سے مولا کائنات کی شان اقدس اور آپ کے فضائل اور مناقب کا بیان ملتا ہے۔ اسی طرح درجنوں احادیث ہیں جن سے سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم آپ کی شان اقدس اور آپ کی فضیلت وہ بھی ظاہر ہوتی ہے۔ حضور علیہ السلام نے کہیں یہ فرمایا کہ علی مجھ سے ہے اور میں علی سے ہوں، کہیں فرمایا کہ میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے، کہیں فرمایا میں حکمت کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے، کہیں فرمایا قرآن علی کے ساتھ ہے اور علی قرآن کے ساتھ ہے، یہ دونوں کبھی جدا نہیں ہوں گے، یہاں تک کہ حوض کوثر پر بھی یہ دونوں اکٹھے آئیں گے۔ تو الغرض کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جس کی شان میں درجنوں آیات بھی ہوں اور جس کی شان میں درجنوں احادیث بھی ہوں، اس کے بارے میں یوں کیوں نہ کہوں کہ امیر کائنات کے ادب سے پوچھئے کبھی، امیر کائنات کے ادب سے پوچھئے کبھی، یہ عرش و فرش کس کے ہیں، تورات کس کے ساتھ ہے، تیری میری شریعتیں ہیں بند جس کتاب میں، خدائے لم یزل کی وہ کتاب کس کے ساتھ ہے۔ تو مولا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم آپ کی افضلیت، آپ کے مناقب، آپ کی شان اقدس قرآنی آیات اور احادیث مبارکہ کے درجنوں ریفرنسز ہیں جن سے بہت اچھے طرح بیان ہوتی ہے۔ کیونکہ اس نشست میں بالخصوص آپ کے اقوال پہ بات کرنا چاہ رہا ہوں، تو پہلا قول جو سیدنا مولا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم آپ کا بیان کر رہا ہوں وہ ایمان اور منافقت کے حوالے سے ہے۔ مولا کائنات سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم ایمان اور منافقت کی وضاحت فرماتے ہوئے یہ فرماتے ہیں کہ لوگوں، ایمان جو ہے وہ دل میں ایک سفید نقطے کی مانند ہوتا ہے، اور جو منافقت ہے وہ دل میں ایک سیاہ نقطے کی مانند ہوتی ہے۔ اب جس شخص کو ایمان کی دولت نصیب ہوتی ہے، گویا اس کے دل میں ابتدائی طور پر وہ نقطہ ایک سفید نقطہ، ایک نقطہ رہتا ہے، مگر جوں جوں انسان اعمال کے ذریعے، عبادات کے ذریعے، معاملات کی حسن ادائیگی کے ذریعے جوں جوں ان اعمال کی طرف بڑھتا رہتا ہے تو اس شخص کا ایمان بھی بڑھتا جاتا ہے، ایمان کے اندر بھی مزید بہتری آتی ہے، مزید نکھار آتا ہے، یہاں تک کہ آپ فرماتے ہیں کہ وہ جو ایک نقطے سے دل کے اندر ایمان کا آغاز ہوا تھا، اگر انسان مستقل رہے، استقامت پر رہے، تو وہی ایک نقطہ بڑھتے بڑھتے اس نہج اور اس مقام پہ چلا جاتا ہے کہ پھر بندہ مومن کا پورا دل وہ روشن ہو جاتا ہے، اس کا دل چمک اٹھتا ہے۔ اور ساتھ ہی آپ نے فرمایا کہ وہ منافقت بھی ایک سیاہ نقطے کی مانند تھی۔ جب انسان منافقت میں بڑھتا جاتا ہے، اعمال سیئہ کے ذریعے، معاملات میں
حسن ادائیگی کے ذریعے نہیں بلکہ معاملات میں بھی خرابی کے ذریعے، بد اخلاقی کے ذریعے جو انسان منافقت کی طرف بڑھتا جاتا ہے تو مولا کائنات فرماتے ہیں وہ سیاہی بھی بڑھتی جاتی ہے، یہاں تک کہ جیسے ایمان بڑھتے بڑھتے پورا دل روشن کر دیتا ہے، ویسے آپ فرماتے ہیں کہ منافقت پروان چڑھتے چڑھتے ایک وقت آتا ہے کہ انسان کا پورا دل وہ سیاہ کر دیتی ہے، اور جب پورا دل سیاہ ہوتا ہے تو مولا کائنات فرماتے ہیں پھر وہ لمحہ آتا ہے جب پورا دل سیاہ ہوتا ہے کہ اس انسان کے سامنے اگر کوئی بھلائی کی بات بھی کی جائے، اس کو کوئی نیکی کی دعوت بھی دی جائے، اچھائی کی طرف بھی بلایا جائے، اس کا دل کیونکہ پورا سیاہ ہو جاتا ہے، پھر اس پر نیکی، بھلائی، اچھائی ان میں سے کسی چیز کا بھی اثر ہی نہیں ہوتا۔ اب یہی وہ ایمان اور منافقت کی حالتیں ہیں جس پر میں ایک حدیث پاک سے بھی واضح کرتا چلوں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی یوں بھی ارشاد فرمایا کہ لوگوں، جو منافقت ہے یا جو منافق شخص ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس کی تین نشانیوں کا ذکر کرتے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا پہلی نشانی منافق شخص کی یہ ہے کہ جب وہ بات کرے تو جھوٹ بولتا ہے۔ پھر دوسری نشانی آپ نے بیان فرمائی کہ جب وہ وعدہ کرتا ہے تو وعدہ خلافی کرتا ہے۔ تیسری نشانی آپ نے بیان فرمائی کہ اگر اس کے پاس کوئی امانت رکھوائی جائے تو وہ امانت دار نہیں بلکہ خائن شخص واقع ہوگا، امانت میں خیانت کرے گا۔ اب اگر ہم مجموعی طور پر اپنی سوسائٹی کا جائزہ لیں، اپنی ذات کا جائزہ لیں، اپنے روزمرہ شب و روز کا جائزہ لیں تو ہمارے اندر الا ماشاء اللہ یہ علامات کثرت کے ساتھ پائی جاتی ہیں۔ یعنی جھوٹ ہماری زندگی میں، خیانت ہماری زندگی میں ہے، اسی طرح وعدہ خلافیاں ہماری زندگی میں ہیں، ٹاپ ٹو باٹم یعنی حکمران طبقے سے لے کے عام رعایا تک ہر شخص انہی علامات میں پھنسا ہے۔ تو حدیث کی روح سے یہ منافقت ہے اور یہ علامات پکے منافق کی ہیں، یہ تینوں علامات۔ اب ہم نے خود اپنا جائزہ لینا ہے اور اپنے اندر جھانکنا ہے کہ ان تین علامات میں سے ہمارے اندر کوئی ہے یا نہیں ہے۔ ہیں تو محنت کے ذریعے، مشقت کے ذریعے، عبادت کے ذریعے ان علامات کو اپنے اندر سے ختم کرنا۔ پھر مولا کائنات کا دوسرا قول جو آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں، ایک شخص آپ کی بارگاہ میں آیا اور آپ کی خدمت اقدس میں حاضر ہو کر عرض کرتا ہے کہ اے علی المرتضیٰ، آپ یہ بیان فرمائیے کہ سب سے بڑھ کر بے عیب کون ہے؟ یعنی کوئی ایسا شخص بتائیے کہ جس کے اندر کوئی خوبی ہو، کوئی علامت ہو، میں اسے دیکھ کر یہ جان سکوں کہ یہ شخص بے عیب ہے۔ اب مولا کائنات بے عیب شخص کی وضاحت کرتے ہوئے چند علامات کا ذکر فرماتے ہیں کہ پہلی علامت یہ ہے، جس شخص نے عقل کو اپنا امیر بنا لیا وہ شخص بے عیب ہے، عقل کو اپنا امیر بنا لیا۔ پھر فرماتے ہیں جس شخص نے موعظت کو اپنا زمام بنا لیا۔ موعظت کہتے ہیں نصیحت کو قبول کرنا، یعنی جو شخص نصیحت کو قبول کر لیتا ہے، جس نے نصیحت کو قبول کرنے کی عادت اپنے اندر پیدا کر لی وہ شخص بھی بے عیب ہے۔ پھر آپ فرماتے ہیں جس نے صبر کو اپنا قائد بنا لیا۔ پھر فرماتے ہیں جس نے تقوی کو اپنا نگہباں بنا لیا، خوف خدا کو اپنا جلیس بنا لیا، اور موت اور مصیبت کو اپنا دوست بنا لیا۔ یعنی جس کے اندر یہ علامات پائی جائیں آپ فرماتے ہیں وہ بے عیب شخص ہے۔ اور پھر مولا کائنات اپنی بے نیازی کا ذکر کرتے ہوئے ہمیں بھی اس کی طرف دعوت دیتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں، آپ ایک دفعہ مال و دولت کے خزانوں کے پاس ہیں اور مال و دولت کے خزانوں کو مخاطب کر کے مولا کائنات فرماتے ہیں کہ اے سونا اور چاندی، جا میرے علاوہ کسی اور کو دھوکہ دے۔ یعنی دنیا کے مال و دولت کو مخاطب ہو کر مولا کائنات فرماتے ہیں کہ علی وہ تمہارے دھوکے میں آنے والا نہیں ہے، اصل بے نیازی یہی ہے، اصل فقیری یہی ہے۔ یعنی فقیری یہ نہیں ہے کہ کسی کے پاس مال و دولت کی کمی ہو، فقیری یہ ہے کہ انسان کا دل بے نیاز ہو جائے، اس کے دل سے دنیا کا حرص،
دنیا کی تما، دنیا کی لالچ اس کے دل سے ختم ہو جائے اور وہ اپنے اندر بے نیازی کو پیدا کر لے۔ آج مگر ہمارا المیہ یہ ہے، اگر ہم سوسائٹی کا جائزہ لیں، اپنے آپ کا جائزہ لیں، الا ماشاء اللہ ہمارا المیہ یہ ہے کہ ہم رزق کے پیچھے دوڑے دوڑے جاتے ہیں، لیکن ہم نے رازق سے منہ موڑ لیا، تو الٹیمیٹ پھر نہ رزق ہاتھ آ رہا ہے اور رازق سے تو پہلے ہم منہ موڑ چکے۔ تو بے نیازی یہ ہے کہ انسان رازق کی طرف پہلے توجہ دے، اس کے در سے پہلے اپنے آپ کو جوڑے، جب اس کے ساتھ انسان جڑ جاتا ہے تو وہ رازق اس کو رزق بھی دے دیتا ہے۔ اور آخری قول جو اس نشست میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں وہ یہ کہ مولا کائنات فرماتے ہیں جب نماز کا وقت ہوتا تو مولا کائنات کا رنگ وہ متغیر ہو جاتا، رنگ بدل جاتا، اور ایسی حالت میں اکثر لوگ پھر آپ سے آپ کا سبب پوچھتے کہ علی آپ کو تو ہم نے نہ ڈرتے دیکھا نہ گھبراتے دیکھا، لیکن کیا ماجرا ہے جب نماز کا وقت آتا ہے تو آپ کا رنگ متغیر ہو جاتا ہے؟ تو مولا کائنات فرماتے ہیں کہ ہاں مجھے معلوم ہے علی کسی لمحے نہیں ڈرتا، لیکن نماز کے وقت پر رنگ متغیر اس لیے ہوتا ہے کہ علی یہ جانتا ہے کہ اب اس امانت کو لوٹانے کا وقت آ گیا۔ آپ فرماتے ہیں میں جانتا ہوں کہ اس امانت کو لوٹانے کا وقت آ گیا، کہ اگر یہ امانت پہاڑوں پر پیش کی جاتی، زمین پر پیش کی جاتی، آسمانوں پر پیش کی جاتی تو وہ یقیناً اس امانت کے بوجھ سے وہ بھی دب جاتے، وہ بھی پست ہو جاتے۔ تو آپ فرماتے ہیں جب میں اس امانت کو لوٹانے کی طرف آتا ہوں تو میرا رنگ متغیر ہو جاتا ہے۔ پھر یوں بھی آپ فرماتے ہیں جانتے ہیں کہ امانت کو لوٹا رہا ہوں اور جانتا ہوں کہ یہ ایسی امانت ہے جس میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی ارشاد فرمایا کہ احسان یہ ہے کہ ان تعبد اللہ کانک تراہ، کہ تو اللہ کی عبادت ایسے کرے گویا کہ تو اسے دیکھ رہا ہے، اور اگر ایسی کیفیت نہ بن پائے تو پھر اتنی تو ضرور بنا لو کہ وہ تو تجھے دیکھ رہا۔ تو مولا کائنات فرماتے ہیں کہ میں اس لیے متغیر ہو جاتا ہوں کہ ایسی امانت کو لوٹانے کا وقت آتا ہے، اور یہی وہ امانت ہے جو لقائے یار کا سبب بنتی ہے، یہی وہ امانت ہے جو دیدار الہی کا سبب بنتی ہے، یہی وہ امانت ہے جو اس کے انوار و تجلیات کے مشاہدے کا ذریعہ بنتی ہے۔ بقول علامہ محمد اقبال کہ ازاں ازل سے تیرے عشق کا ترانہ بنی، ازاں ازل سے تیرے عشق کا ترانہ بنی، نماز تیرے نظارے کا ایک بہانہ بنی، ادائے دید سراپا نیاز تھی تیری، کسی کو دیکھتے رہنا نماز تھی تیری۔ اللہ رب العزت ہمیں مولا کائنات علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کی شان اقدس کو سمجھنے کے ساتھ ساتھ آپ کے ان اقوال کو سمجھ کر اپنی زندگی ان اقوال کی روشنی میں بھی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔